السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے مسلمانوں کی آمد کے وقت بر صغیر کی تعلیمی حالت۔ مسلمانوں کی آمد کے وقت یہ خطہ جہالت اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں مختلف نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے، جن میں آریہ نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے، جن میں ہندو مت سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے اور بدھ مت کے پیروکار بھی تھے۔ یہاں پر آریاؤں کی آمد کی وجہ سے یہ علاقہ یا یہ خطہ معزز اور ذلیل ذاتوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ یہاں پر رہنے والی 4 اہم ذاتیں تھیں، جن میں برہمن، کھشتری، شودر اور ویش تھے۔ برہمن کا جو طبقہ تھا وہ سب سے اعلیٰ تھا، سب سے معزز سمجھا جاتا تھا۔ تعلیم صرف یہی لوگ حاصل کر سکتے تھے، یہی لوگ اہم عہدوں پر فائز تھے، تعلیم صرف یہی حاصل کرتے تھے، ان کو ہی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں کھشتری۔ کھشتری کو بھی عزت دی جاتی تھی، لیکن برہمنوں سے کم عزت دی جاتی تھی۔ تعلیم اور تدریس کے شعبوں میں یہ بھی برہمنوں کے ساتھ شامل نہیں تھے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ویش اور شودر۔ شودر جو تھے وہ پیدائشی طور پر کم تر سمجھے جاتے تھے، ان کا کام دوسرے طبقوں کی خدمت کرنا تھا۔ تعلیم کے دروازے تو ان پر بالکل ہی بند تھے۔ ان کا کام صرف یہی تھا کہ یہ برہمن، کھشتری اور ویش کی خدمت کریں۔ ان کے جو معمولی سے معمولی کام ہوتے تھے وہ ان کے ذمہ لگائے جاتے تھے۔ ان کو برہمنوں کی پاس بیٹھنے کی، ان کے ارد گرد آنے جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی۔ جبکہ اس کے برعکس اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر غور کریں تو اسلام کی تعلیمات میں عدل و انصاف، مساوات، برابری کا تصور شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ مسلمان جہاں بھی گئے اپنے ساتھ یہ تمام اخلاقی تعلیمات اپنے ساتھ لے کر گئے۔ مسلمانوں کی آمد بر صغیر میں محمد بن قاسم کے ساتھ 712 میں ہوئی۔ 712 میں جب محمد بن قاسم سندھ کے راستے بر صغیر میں داخل ہوا، اس نے راجہ طاہر کو شکست دی اور پھر اپنی فتوحات کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم فتوحات کرتے ہوئے ملتان کے علاقے تک پہنچ گیا تھا۔ یہاں آہستہ آہستہ یہاں کی مقامی آبادی نے مسلمانوں کی اخلاقیات، ان کے حسن سلوک، ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ تو گویا محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ ہی بر صغیر میں اسلام بھی پہنچا، یہاں کی مقامی آبادی نے اسلام بھی قبول کیا۔ یہاں پر مسلمانوں کی علم دوستی کی وجہ سے اور ان کے معاشرتی اقدار کے نتیجے میں بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں کا ہندو معاشرہ بھی مسلمانوں کی ان اعلیٰ روایات سے متاثر ہوا اور اس طرح عام تعلیم کا، عمومی تعلیم کا جو تصور تھا وہ فروغ پایا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی عمر کی، کسی طبقے کی، کسی درجے کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہاں بلا تفریق مسلمان مرد اور عورتیں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مسلمان مردوں اور بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیم کے الگ سے مدارس قائم تھے۔ بر صغیر کے مسلمان حکمران، چاہے وہ علماء خود حکمران بڑے عالم اور فاضل ہوتے تھے، اسلام کے ہمہ گیر تصور تعلیم سے بہت اچھی طرح آگاہ تھے۔ مسلمان حکمران عموماً خود بڑے عالم اور فاضل ہوتے تھے۔ علاء الدین خلجی اور اکبر جیسے حکمران جو خود تو عالم نہ تھے لیکن پھر بھی وہ تعلیم کے فروغ کے لیے بہت ہی کھلے دل کے مالک تھے۔ وہ تعلیم کے فروغ کے لیے انہوں نے بہت سے اقدامات کیے۔ انہوں نے تعلیم کی اشاعت کے لیے مساجد اور مدارس تعمیر کروائے، اساتذہ اور طلبہ کے لیے وظائف مقرر کیے اور ممکن حد تک تعلیمی سہولتیں مہیا کیں، جس سے کیا ہوا کہ بر صغیر میں تعلیم عام ہو گئی کہ حکمران خود بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے تھے اور عوام بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے تھے۔ یہ تو ہو گیا بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد کے وقت یہاں کی جو تعلیمی حالت تھی اس کے بارے میں۔ اب ہم مزید دیکھتے ہیں بر صغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو۔ بر صغیر میں جب مسلمانوں نے یہاں پر باقاعدہ طور پر اپنی حکومت قائم کر لی تو یہاں انہوں نے تعلیم کے میدان کی طرف خصوصی توجہ دی۔ تعلیم کے لیے انہوں نے خصوصی طور پر مدارس اور مساجد قائم کیے۔ کچھ مدارس مساجد کے ساتھ ملک ہوتے تھے، کچھ علماء کرام کے قائم کردہ ذاتی مدارس تھے اور کچھ حکومت کی طرف سے قائم کردہ مدارس تھے۔ یہاں تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ عوام الناس کو تعلیم دی جائے، عوام الناس کی بہتری کے لیے تعلیم کا نظام قائم کیا جائے تاکہ تعلیم کا جو تصور عامہ ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ مسلمانوں نے یہاں کی
سماجی، سیاسی اور معاشرتی زندگی پر تعلیم کے حوالے سے بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں جاہل اور ان پڑھ ہونا بہت معیوب اور بہت برا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد عربوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ عرب کے بدو جو تھے وہ پہلے تعلیم یافتہ نہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے کام کیا۔ آہستہ آہستہ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، مسلمانوں کی فتوحات بڑھتی گئیں، تو جہاں مسلمان گئے انہوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے بہت سی کوششیں کی، بہت سے اقدامات کیے۔ اب یہاں بھی بر صغیر میں جب مسلمان آئے تو انہوں نے یہاں بھی تعلیم کا وہی نظام رائج کیا جو کہ عرب میں تعلیم کا نظام رائج تھا۔ یہاں بھی انہوں نے مختلف علوم کی تعلیم شروع کی، جن میں خاص طور پر قرآن مجید، حدیث، فقہ کے علاوہ شاعری، صرف و نحو، تاریخ و جغرافیہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہاں مسلمان حکمرانوں کی علمی سرپرستی انگریزوں سے قبضہ سے پہلے تک بھی قائم رہی۔ مسلمانوں کے نظام تعلیم کے نمایاں پہلو کی اگر بات کی جائے تو ان میں ہم مقاصد تعلیم، حکمت تدریس، نظم و نسق اور امتحانات کو شامل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم دیکھ لیں گے مقاصد تعلیم کہ مسلمانوں کے ہاں تعلیم کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں۔ اگر ہم نظام تعلیم کا جائزہ لیں تو نظام تعلیم میں تعلیم کے مقاصد کو سب سے اہمیت حاصل ہے۔ نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت شامل ہے کہ اسلام میں تعلیم کا جو مقصد ہے وہ رضا الہی اور اخلاق حسنہ کی تکمیل ہے، کہ علم جو ہے وہ روشنی ہے اور جہالت کے اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ برصغیر کے مسلمان حکمران اور علماء کرام کی اشاعت تعلیم میں دلچسپی کا جائزہ لیتے ہوئے ایک طرف تو ہمایوں جیسے بادشاہ اور فتح اللہ شیرازی جیسے وزیر تعلیم کو ہم تعلیم و تدریس میں مشغول پاتے ہیں، تو دوسری طرف ہزاروں علماء و مشائخ دوسرے مشاغل کے ساتھ ساتھ اس فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو ان تمام علماء کے نزدیک، فضلاء کے نزدیک تعلیم کے مقاصد جو تھے وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ رضا الہی کا حصول ہے۔ مسلمانوں کے نظام تعلیم کا، مسلمانوں کے مقاصد تعلیم میں تعلیم کا جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، کہ ہم جو علم حاصل کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ تو ہمارا مقصد صرف اور صرف کیا ہو کہ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ جس نے اس علم جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے اس لیے حاصل کیا کہ وہ اس سے کوئی اپنی دنیوی غرض حاصل کرے تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کی تعلیم کا دنیوی اور دنیاوی تعلیم دونوں کا مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، کہ جو کام بھی کرنا ہے اس کا مقصد صرف رضا الہی کا حصول ہو، ریاکاری نہ ہو، اس کا مقصد دنیا کو دکھاوا نہ ہو، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہو۔ اہل علم کے علاوہ ہندوستان کے حکمران طبقہ نے بھی یہی مقصد سامنے رکھتے ہوئے تعلیم کو عوام الناس تک پہنچایا، کہ برصغیر کے علاوہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی مسجدوں اور خانقاہوں کے علاوہ لوگوں نے گھروں پر بھی بغیر کسی دنیوی لالچ اور معاوضے کے مدارس قائم کیے ہوئے تھے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف رضا الہی کا حصول تھا۔ چاہے وہ مدرس ہوتے تھے ان کا مقصد بھی رضا الہی کا حصول تھا، چاہے وہ معلمین ہوتے تھے ان کا مقصد بھی رضا الہی کا حصول تھا، کہ کسی قسم کی ریاکاری دکھاوا نہیں تھا۔ صرف اور صرف تعلیم حاصل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول تھا۔ دوسرا مقصد تھا تعمیر سیرت و کردار، کہ اسلامی مقاصد میں تعمیر سیرت و کردار کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قرآن حکیم میں خدائے انعامات کی خوشخبری ان لوگوں کو دی ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرتے ہیں۔ گویا کہ تعلیم کا جو مقصد ہے وہ تعمیر سیرت و کردار ہے، کہ اچھی اخلاقیات پر عمل کیے جائیں، اچھے اعمال انجام دیے جائیں، کہ علم اور عمل میں مطابقت پیدا کی جائے، کہ جب ہمیں خود اچھی باتوں کا علم ہے تو خود ہم ان اچھی باتوں پر عمل بھی کریں، اخلاق حسنہ کو اپنائیں، اخلاق رذیلہ سے حد المقدور دور رہیں۔ اور ویسے بھی یہ تو ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنانے والا ہو۔
اس لیے یہاں کے جو علماء کرام تھے، یہاں کے جو علماء و صوفیہ تھے، انہوں نے تعلیم کے ذریعے سے اپنے طلبہ کے کردار کی تعمیر کی، ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ خود بھی باعمل تھے، اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے، اعلیٰ کردار کے حامل تھے، اور تعلیم کا مقصد ہی یہی ہے کہ تعلیم کے ذریعے سے معاشرے کے صالح افراد پیدا کیے جائیں، ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے کہ جس کے افراد اچھے اور اعلیٰ سیرت و کردار کے حامل ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ حسن اعمال اور حسن اخلاق سے مزین ہیں۔ اور تعلیم کا مقصد ہی یہی ہے کہ طلبہ کے کردار کی تعمیر کی جائے، ان کی سیرت کی تشکیل کی جائے، ان میں اسلامی اوصاف پیدا کیے جائیں، ان میں اسلام سے گہری محبت کا جذبہ پیدا کیا جائے، اور تعلیم کا مقصد بھی یہی تھا۔ اس کے بعد اگلا مقصد تھا متوازن نشو و نما، کہ اسلامی تعلیم کا جو اہم مقصد ہے وہ طالب علموں کی متوازن نشو و نما بھی ہے، کہ انسانی پہلو کی نشو و نما، تعلیم ایک انسانی پہلو کی نشو و نما کا عمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کی متوازن نشو و نما کا نام ہے۔ اب متوازن نشو و نما میں طلبہ کی جسمانی، ذہنی، روحانی، اخلاقی ہر لحاظ سے نشو و نما کی جائے، کہ ان کو نہ صرف ذہنی طور پر علوم سکھائے جائیں بلکہ ان کو عملی فنون کی تربیت بھی دی جائے، ان کی ہمہ پہلو نشو و نما کی جائے، کہ دینی تعلیم کو جو ہے وہ گویا کہ مرکزی حیثیت حاصل ہے، لیکن تجارت اور فنون سپاہ گری کے ادارے بھی قائم تھے۔ تعلیم کی وسعت اور ہمہ گیری کا یہ عالم تھا کہ مدارس میں ایک طرف قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور کلام کی تعلیم دی جاتی تھی، تو دوسری طرف تاریخ، جغرافیہ، طبیعیات اور علم ہندسہ کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا گیا تھا، کہ تعلیم کا جو مقصد تھا وہ طلبہ کی متوازن نشو و نما تھا، کہ کوئی پہلو جو ہے وہ تشنہ نہ رہ جائے، کوئی پہلو نظر انداز نہ ہو جائے، کہ ان کی دینی تعلیم کا بندوبست بھی ساتھ تھا اور ان کی دنیاوی تعلیم کا بندوبست بھی ساتھ تھا، اس طرح ان کی جسمانی، ذہنی، روحانی، اخلاقی، گویا کہ ہر لحاظ سے ان کی متوازن نشو و نما کا جو بندوبست تھا وہ اسلامی نظام تعلیم کے نمایاں پہلوؤں میں شامل ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ کہ معاشی خود کفالت، کے اسلامی نظام تعلیم میں اس بات کو بھی خاص اہمیت دی جاتی ہے کہ تعلیم سے فارغ ہونے والے طلبہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر سکیں، وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو سکیں، معاشی لحاظ سے وہ کسی پر بوجھ نہ بن سکیں، معاشی لحاظ سے وہ کسی کے دستے نگر نہ ہو سکیں۔ اس لیے اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایسے فنون بھی سکھائے جاتے تھے، ایسی عملی سرگرمیاں بھی ہمارے نصاب تعلیم میں شامل تھیں جو کہ طالب علموں کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد کسی نہ کسی روزگار کے قابل بنا سکیں، کسی نہ کسی معاش کے قابل بنا سکیں۔ اب جو فنون شامل تھے ان میں خطاطی، کتابت اور جلد سازی وغیرہ ایسے فنون شامل تھے جس کو کہ اختیار کرنے کے بعد طلبہ اپنی روزی کا خود بندوبست کر سکیں، معاشی خود کفالت کر سکیں، نہ صرف اپنی بلکہ اپنی اہل و عیال کی بھی معاشی خود کفالت کا بندوبست کر سکیں گے۔ برِ صغیر میں ایسے مدارس کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں فنی تعلیم کا انتظام بھی موجود تھا۔ اس کے بعد ہے اگلا مقصد تعلیم منصب خلافت کے بارے میں۔ منصب خلافت کہ انسان جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ، انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب بھی ہے، اس لیے ضروری ہے، اب بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی اس دنیا میں نائب ہونے کی حیثیت سے، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اپنی فرائض اور اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہونا، اسلامی قیادت کے لیے تیار کرنا بھی تعلیم کے اہم مقاصد میں شامل ہے، کہ حاکمیت اعلیٰ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس حاکمیت اعلیٰ کے اصولوں کو، اس کی ذمہ داریوں کو، اس کے طور طریقوں کو اس دنیا میں نافذ بھی تو کرنا ہے۔ اس دنیا میں نفاذ کرنے کے لیے بھی ہم اپنے افراد کی اس طرح تیاری کریں، اپنے افراد کو اس طرح تیار کریں، ان کی تعلیم کا بندوبست اس طرح تیار کریں کہ وہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اعلان کریں، اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کی حیثیت سے ایک نائب پر، ایک خلیفہ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کی تیاری بھی تعلیم کے مقاصد میں شامل ہے، کہ تعلیم کا مقصد یہ جو ہے وہ انسان کو ایک نائب ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ ہونا، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو صحیح طور پر احسن طریقے سے ادا کرنا بھی اسلامی نظام تعلیم کے مقاصد میں شامل ہے۔ اگلا مقصد ہے تسخیر کائنات، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا اور ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا
ساری کائنات کو انسان کے تابع کر دیا کہ انسان اس کائنات کی پوشیدہ رازوں سے، سربستہ رازوں سے پردہ اٹھائے۔ ان سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان تعلیم حاصل کرے، انسان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم جو ہونا ضروری ہے۔ تو تعلیم کا اہم مقصد تسخیر کائنات بھی ہے کہ انسان اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، جمادات ہیں، جو کچھ بھی ہے، انسان اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال میں لائے، نہ صرف اپنے فائدے کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے، پورے بنی نوع انسان کے لیے فائدے کے لیے استعمال میں لائے۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان تعلیم حاصل کرے گا، تعلیم سے روشناس ہوگا، تعلیم و تربیت حاصل کرے گا، پھر ہی کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھا سکے گا، کائنات کی تمام موجودات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال میں لائے گا۔ یہ تعلیم ہی کی مثال ہے کہ انسان نے آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے آج چاند پر قدم رکھ لیا، انسان خلا میں پہنچ گیا، انسان فضا میں اڑ رہا ہے، انسان نے سمندروں کی وسعتوں میں قدم جما لیے۔ گویا کہ یہ تعلیم ہی ہے، یہ تسخیر کائنات ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نے یہ تمام ترقی کے منازل طے کر لیے۔ تو آج کے لیکچر طالبات یہاں تک، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے ڈسکس کیا برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے وقت جو تعلیمی حالت ہے اس کے بارے میں، اور مزید ہم نے برصغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو دیکھیں، جن میں سب سے پہلا نظام تعلیم کا جو نمایاں پہلو ہے، سب سے پہلا ہے وہ مقاصد تعلیم۔ اب مقاصد تعلیم میں ہم نے رضا الہی کا حصول، تعمیر سیرت و کردار، متوازن نشو و نما، معاشی خود کفالت، منصب خلافت اور تسخیر کائنات کے بارے میں دیکھا۔ مزید ہم اگلے لیکچر میں نصاب تعلیم کے بارے میں دیکھیں گے کہ نصاب تعلیم کے بارے میں مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہدایات شامل ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ آج کے لیکچر یہاں تک، والسلام۔